ذوق یقین میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں ان ادباء و شعراء کو جو کنٹری وائز جس کو ہم نے بانٹا تھا، اور ہم نے سب سے پہلے سوریہ، پھر عراق، پھر تونس، پھر ہم نے فلسطین کے ادباء کو دیکھا۔ اب اس میں ایک ایک ادیب ہیں ایک ایک کنٹری سے، تو ہم تینوں کو ایک ساتھ دیکھنے والے ہیں۔ اس میں لیبیا سے ہیں، جزائر سے ہیں، کویت سے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ لیبیا سے تو ابراہیم الکونی ہیں، جزائر سے احلام مستغانمی ہیں، اور کویت سے لیلا عثمان ہیں، یہ پتہ ہی ہے۔ تو ہر کسی کے بارے میں ہم تھوڑی تھوڑی نالج دیکھیں گے، جیسے کہ تاریخ الولادہ والوفات ہے، لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس میں سے تینوں کے تینوں زندہ ہیں، تو اس سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ ایسی ہی ٹرک لگائیں یا دماغ لگائیں یا ایسی ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ رٹا ماریں گے تو بہت دیر تک نہیں چلنے والا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ الولادہ اس میں دیکھنے کا ہے، وفات تو رہے گا ہی نہیں۔ مجال العمل المہنہ، جس میں ہم بول سکتے ہیں کہ اس کی سبب شہرت جو ہے اور کیا پروفیشن رہا ہے، کہ شاعرہ ہے یا کاتبہ ہیں یا روائیہ ہیں یا کاتب قصص قصیرہ ہیں، کیا ہے، اور انتاج الادبی کیا ہے، کہ مشہور ادبی کوششیں کیا ہیں، وہ سب دیکھیں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے یونٹ 10 فری آف کاسٹ میں نے لانچ کیا ہے اپنے چینل سے، تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے جنرل نالج اور انٹروڈکشن آف عرب ورلڈ، اور اس میں اسپیشلی ٹھیک ہے کیپٹل کیا ہیں اور کرنسی کیا ہے، اور سب کو ایک اچھے انداز میں یاد کروانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ میری پھر سے کوشش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے میں اس کو ریکیپ کروں اور انگلیوں پر اس کو یاد کروانے کی بھی کوشش کروں۔ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھنا۔ اگر آپ کہیں کا ایگزام یا انٹرنس ایگزام دے رہے ہیں جہاں یا کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو بہت آتا ہے فارم بھرنے کے لیے یا اپنا رجسٹریشن کرنے کے لیے یا انڈرٹیکنگ لگانے کے لیے، تو ہر جگہ یہ ضرورت پڑے گی آپ کو۔ پی ڈی ایف آپ کو پرنٹ کرنا ہوگا، اس کو فل کرنا ہوگا، پھر آپ کو اسکین کرنا ہوگا، پھر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ طریقہ، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، بالکل ایزی سے، بالکل آسان طریقے سے آپ سب کچھ بھر کے دے سکیں گے ودن منٹوں میں، اور آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا بنا موو کیے ہوئے ادھر ادھر۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یونٹ 6 بھی ہے، اس کو بھی میں نے فری آف کاسٹ کیا ہے اپنے چینل سے لانچ، تو اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ فلسطینی ادیبوں کے بارے میں ہے، تو اس کو بھی ایک بار جا کے دیکھ لینا۔ اور اسی طریقے سے میں نے بلاغہ کا سارا جو چیپٹر ہے وہ میں نے فری آف کاسٹ کیا تھا، الحمدللہ میں نے سب کچھ کمپلیٹ کر دیا ہے۔ پھر بھی اگر باقی رہ جاتا تو آپ مجھے بتانا۔ یہ عربک موک ٹیسٹ ہے، نیشنل ٹیسٹنگ ابھیاس ہے، اس کی دوسری جو سیریز ہے میں جلد ہی 1 سے 2 دن کے اندر لانچ کر دوں گا ان قریب، اور اس کو ضرور آپ دیکھیں، بہت کچھ اندازہ ہوگا، آپ نے جو کتابوں میں نہیں پڑھا ہوگا یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کریں گے، بہت موٹا موٹا آئیڈیا ہوگا، ایسا نہیں کہ اس پہ اوتھینٹسٹی پہ مت جائیے کہ کہاں سے کاپی پیسٹ ہے، یا سوال زیادہ تر جو ہیں وہ کہاں سے لیے گئے ہیں، یا اس طریقے سوال نہیں آتا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کو اندازہ ہوگا، آئیڈیا ہوگا، اور علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، اس کو بھی کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، تو اس کو ضرور کرنا۔ چلتے ہیں ہم سیدھا کلاس میں۔ اب دیکھیں الادباء والشعراء جو کہ لیبیا، جزائر اور کویت، میں نے تینوں کو ایک ساتھ کر دیا ہے کہ جہاں سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ زیادہ لوگ زندہ ہیں تو ان کے بارے میں کچھ خاص ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھو، لیبیا سے ابراہیم الکونی، جزائر سے احلام مستغانمی، اور کویت سے لیلا عثمان، یہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیبیا سے ابراہیم کونی، تو سب سے پہلے ہم لیبیا کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ابراہیم کونی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیں لیبیا جو ہے، ہم نے آپ کو اس سے پہلے جب 10ویں یونٹ پڑھایا تھا تبھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بھی دیکھیں وہی بات گھما کے کہہ رہے ہیں یہاں بھائی صاحب کہ جو لیبیا من الدول العربیہ التي تقع فی شمال قارۃ افریقیہ، ٹھیک ہے، افریقن سب کانٹیننٹ کے اندر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری 12 کنٹری جو ہیں وہ آتی ہیں ایشیا میں، 10 کنٹری وہ آتی ہیں افریقہ کے اندر۔ تو افریقہ کے اندر بھی جنوب افریقہ اور شمال افریقہ تھا، تو یہ شمال افریقہ کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں آپ۔ علی الساحل الجنوبی للبحر الابیض المتوسط ويحدها من الجنوب الشرقی السودان، اس کے شرق میں، جنوب شرقی میں ہے سودان، ومن الشرق مصر، ومن الغرب الجزائر، ومن الجنوب النیجر وتشاد، ومن الشمال الغربی تونس۔ تو یہ ایک بتا رہے ہیں کہ اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں، تو اس کو بھی ہم نقشے میں دیکھیں گے تو بہت اچھے سے نکل کے ہمارے سامنے آئے گا۔ اور اس طریقے سے بتا رہے وتتمیز لیبیا بمناخها، جس کو ہم کلائمیٹ بولتے ہیں، المعتدل الحار صیفا والبارد شتان، بولے تو گرمی بھی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ماڈریٹ ٹمپریچر ہوتا ہے یہاں پر، اور ٹھنڈی بھی ٹھیک رہتی ہے، والبارد شتان۔ تو گرمی کے مہینے میں گرمی اور ٹھنڈی کے مہینے میں ٹھنڈی ٹھیک ٹھاک رہتی ہے۔ عاصمۃ لیبیا طرابلس، یہ اکبر مدینہ فی لیبیا وہی العاصمہ الواقعہ فی غرب الدولہ، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے
اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایک ویڈیو میں ضرور آپ سے ملاقات کروں گا جلد ہی، جس میں اس کو میں بہت اچھے سے وضاحت کرنے والا ہوں. مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ میں جو طریقہ آپ سے بتا رہا ہوں وہ طریقہ آپ اپنا نہیں رہے ہیں، اور آپ کو ضرور مطلب اس کا نقصان ہوگا. میں آپ سے کیا کہتا ہوں، ایک چیز کو آپ یاد کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا امرؤ القیس کے بارے میں کہ نشأ امرؤ القیس نجدیًا وإن كان یمنیًا، اور اس کا جو یاد کرنا تھا کہ امرؤ القیس کندی الیمنی، ایسے اس کا یاد کر لیں. مطلب جو ہم بولتے ہیں نا کندی چندی یہ سب کیا ہے بھائی، لیکن نہیں یار، کویشچن ایسے ہی آ رہے ہیں، ایسے ہی پٹ اپ ہو رہے ہیں. تو اگر آپ کندی یمنی یاد کیے رہیں گے اور یہ والا جملہ کہ نشأ امرؤ القیس نجدیًا وإن كان یمنیًا، تو پھر وہ کتنا بھی گھمائے گا، کتنا بھی وہ گھما لے، آپ کا جواب صحیح ہی ہونا ہے، آپ صحیح ہی بتائیں گے. تو اس طریقے سے آپ ایک ٹرک پکڑیں جس سے وہ کتنا بھی گھما دینا آپ صحیح کریں. تو مجھے یہ جو لیبیا کا جو راجدھانی پوچھی گئی تھی، اس کے بارے میں نے بہت سارے سوال اپنی ویڈیوز میں اٹھائے تھے، لیکن کسی نے کوئی تشفی بخش جواب ہی نہیں دیا. خیر اب پریشان مت ہونا، میں خود ہی آتا ہوں جواب دینے کے لیے کسی دن آپ کے سامنے. تو اس کو میں بہت اچھے سے وضاحت کرنے والا ہوں. کوئی دیکھو، ایک بار جب کویشچن پوچھ لیا پیپر میں نا، اس کا مطلب وہ ہائی کمان سے آ گیا لکھ کر. اب اس کے بارے میں آپ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھنا، آپ کو پڑھنا ہوگا تو پڑھ لینا، ورنہ کوئی بہت ضرورت نہیں ہے اس کی پڑھنے کی. یہ لغہ العربیہ رسمیہ تو ہم کو تو پتہ ہی ہے، اور وہاں پہ بہت سارے لہجے بولے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں پہ بولا جاتا ہے کہ بہت سارے لغہ انجلیزیہ بھی بولی جاتی ہے مدن اور جامعات بولے تو شہروں میں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خیر ٹھیک ہے، جنرل سی بات ہے. اب اس کو دیکھو اچھے سے. الخریطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں سے دیکھیں، البحر الابیض المتوسط دیا ہوا ہے، یہاں طرابلس دیا ہوا ہے. اس طرف دیکھیں یہ تونس دیا ہوا، مطلب اس طرف تونس ہو جائے گا. مصر دیکھیں اس طرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزائر دیکھیں اس طرف ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ یہاں سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. یہ پورا نقشہ ہے آپ کے سامنے، پی ڈی ایف بھی میں آپ کو اس کا بھیج دوں گا. اب دیکھیں یہاں کونے پہ اس کا یہ سودان بھی دیا ہوا ہے، تشاد بھی دیا ہوا ہے، نیجر بھی دیا ہوا ہے. تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. میں دوسرا ہی نقشہ شو کرتا ہوں آپ کو. ٹھیک، یہ دیکھیں اس میں بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے اور بہت اچھے سے دیا ہوا ہے. دیکھیں مصر ہے اس طرف ہے جزائر، اس طرف ہے تونس، اس طرف البحر الابیض المتوسط، اور ادھر ہے تشاد، ادھر ہے نیجر، اور ادھر ہے آپ نے جیسا کہ دیکھا ادھر ہے سودان. یہ دیکھیں ادھر ہے سودان، اور یہ رہا لیبیا، اور آپ کے یہ رہا طرابلس جو کہ اس کی ہے راجدھانی. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا آپ کو جاننا، طرابلس کی راجدھانی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ کہیں کا شہر بھی ہے. تو دونوں میں فرق ہم کیسے کریں گے وہ میں آپ کو ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن ویسے ابھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہیں ہو. طرابلس جو ہے الغرب، طرابلس الغرب جو ہے، میں اس کو اچھے سے ایک بار لکھ دیتا ہوں، اب اس کو دیکھ لیں. طرابلس الغرب. ٹھیک ہے، یہ راجدھانی ہے عاصمہ، یعنی جس کو عاصمہ بولتی ہیں، یہ ہے لیبیا کی. اب میں اس کو اچھے سے وضاحت کروں گا کسی دوسری ویڈیو میں. یہاں سے بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. میں نے پھر سے دوبارہ ایک وہ لگانے کی کوشش کی ہے. آلموسٹ مطلب بار بار دیکھو گے تو یہی جائے گا، مطلب کہ تونس، جزائر، مصر، سودان، اس کے آس پاس البحر الابیض المتوسط وغیرہ وغیرہ. تو چلتے ہیں. دیکھیں یہ اس کا وہ ہے، لیبیا ہے. لیبیا کا مطلب جس کو ہم بول سکتے ہیں دولت لیبیا. اب اس کو آپ کو مل جائے گا، یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے ہم پڑھنے والے ابراہیم کونی کو. ٹھیک، ابراہیم الکونی جو ہیں، میں نے یہ تصویر لگائی اور اس کے ساتھ ایک کتاب والی تصویر لگائی تاکہ آپ کو ایک چیز یہیں سے یاد ہو جائے. کیا یاد ہو جائے؟ اس کی یہ ناول ہے. یہ ناول ہے اس کی نظیف الحجر، ابراہیم الکونی کی ہے. تو یہ دیکھ کے کم سے کم ایسے یاد کر لو بھائی کہ اس بندے کی ناول ہے، تو ایٹ لیسٹ کچھ تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. اور اس پر اس کو انعام مل چکا ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ لگا دیا. دوسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بھائی کچھ اس طریقے سے نظر آتے ہیں، کافی گہرے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. خیر پڑھتے ہیں. دیکھیں ابراہیم الکونی جو ہیں 1948 میں پیدا ہوئے ہیں غدامس میں، لیبیا کے اندر. تو یہ غدامس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسپیسیفک خاص، اور لیبیا ہو جائے گا ان کی کنٹری. ٹھیک ہے، تو ایسے یاد رکھیں. اس لیبیا کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ لیبیا میں کہاں پیدا ہوئی ہیں، تو غدامس میں اور لیبیا. حصل على لیسانس ثم الماجستر في العلوم الادبیہ والنقدیہ عام 1977 معہد غور کی للآداب بماسکو. ماسکو سے انہوں نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی ہے، بی اے اور ایم اے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اور زیادہ دیکھنے کی نہیں ہے. اب یہ بہت جائیں گے. دیکھیں اول اجنبی اختیر عضو شرف فی وفد یرأسہ الرئیس السویری اتنا وغیرہ، تو آپ جا کے دیکھنا، اتنا ہم ڈیپ نہیں جانا چاہ رہے. ان کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں صرف بتائیں گے. رئیس التحریر ہے مجلہ صداقہ کے. اور ان کے بارے میں جو اسپیشل انہیں بتایا تھا نا سبب الشہرہ، میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں ہر کسی کا. دیکھیں ان کا سبب الشہرہ کیا ہے. وتدور معظم روایاته حول العلاقة الجوہریہ التي ترتبط الانسان بالطبیعة الصحراویہ. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر لکھا کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں پر بول دیا کہ ان کی جو اکثر روایات ہیں، مطلب ناولس ہیں، علاقہ الجوہریہ ریلیشن کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے،
جو انسان کا اور طبیعت و صحراویہ، طبیعہ صحراویہ مطلب بولے تو چٹیل میدان صحرا سے جڑا ہوا ہے، انسان اور صحرا کا جو تعلق ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ حنا مینا جو ہیں ان کی بھی ایک خصوصیت ہے، نجیب کیلانی کی بھی ایک خصوصیت ہے، تو اب جیسے کہ ہمارے عبد الرحمن منیف ان کی بھی خصوصیت ہے، مزجل نہیں بتاؤں گا، آپ کویشچن میں کمنٹ میں کر کے بتا دینا، یہ کویشچن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سیریس مت لو، ابھی جب آپ انعام دیکھیں گے نا، جس کو میں انعام دوں گا، جس نے بھی کمنٹ کیا ہے، تو پھر آپ کو بھی پچھتاوا ہوگا کہ یہ کاش کمنٹ کر دیتے، تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کمنٹ کر دیا کرو، ایسا نہیں ہے کہ دیکھو کمنٹ کرنے کا مقصد کیا ہے، میں آپ سے کیوں سوال اٹھا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، دیکھو میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ کو پتا ہوگا تو کمنٹ کرنے میں کوئی آسانی نہیں ہے، مطلب کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آسانی سے کر دو گے، بٹ اگر آپ کو نہیں پتا ہوگا نا تو ڈھونڈو گے، پڑھو گے، تو ایک پوائنٹ کے پڑھنے کے چکر میں آپ 2-3 پوائنٹ یاد کر جاؤ گے، تو یہ ہمارا مقصد ہے، باقی ہمارے پاس پیسے فالتو تھوڑی ہیں جو ہم سب کو بانٹتے پھریں، لیکن نہیں، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو یہ بتا دینا کہ ابراہیم کونی کا ہو گیا طبیعہ صحراویہ، حنا مینا کا آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ بتا دینا، اور نجیب کیلانی کا بتا دینا، اور ہمارے عبد الرحمن منیف کا بتا دینا، ٹھیک ہے، سب کی کیا خصوصیت ہے اپنے اپنے ناولس کی، ٹھیک ہے۔ اب ان کے کچھ ہیں اعمال اللغویہ ہے، ان کے کچھ کام ہیں لغت میں، تو یہ اس کا سب سے پہلے جو ان کا نام آئے گا بیان فی لغت اللاہوت، اس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے نا، مطلب یہ بہت اچھی کتاب مانی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے، اب میں یہاں سے وہ شو نہیں کروں گا اسکرین، آپ جا کے پڑھ لینا، خود ہی ویکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے، چونکہ جب کوئی چیز زیادہ بڑی نظر آتی نا تو ہم وہاں اپنا سر ہی نہیں مطلب مارتے ہیں، ایسا لگتا ہے نا کہ چھوڑو یار اتنا بڑا کون پڑے گا، چھوٹا سا لکھا رہتا ہے تو دیکھتے اچھا دیکھ لیں کیا ہے چونکہ طبیعت انسان کی ایسی ہے، تو میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں، اور لسن لو، اس کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے الی لغات حیہ غیر العربیہ، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اگر اس کا ترجمہ کر دیا جائے لاحدثت ثورۃ کبیرہ، تو ایک بہت بڑا مطلب بولتے انقلاب آ جائے گا، لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا ہے ترجمہ؟ اس لیے کہ جو لوگ عربی زبان جانتے وہ فلسفہ نہیں جانتے ہیں، اور جو دوسری زبان جانتے مطلب جو دوسری زبانیں جانتے یا دوسری زبان کے جو فلسفہ جانتے ہیں وہ لوگ اچھے سے عربی نہیں جانتے ہیں تو اس وجہ سے یہ دقت ہے، اور اس کا ترجمہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اب چونکہ عربی میں ہے تو عربی کے علاوہ دوسرا کوئی ترجمہ کر ہی نہیں پا رہا ہے، کیونکہ جو عربی جانتا ہے وہ فلسفہ نہیں ہے، جو فلسفہ جانتا ہے وہ عربی نہیں، پر یہ کتاب بہت اچھی ہے، بیان فی لغت اللاہوت، اس کو دیکھ لیں اچھے سے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی مطلب مشہور کتاب ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب شہرت پا چکے ہیں ہمارے ابراہیم الکونی صاحب، تو اس کو جا کے ایک مرتبہ پڑھ لینا، ایک مرتبہ میں آپ کے اطمینان کے لیے یہاں سے شو ہی کر دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو فرصت ہے کہ نہیں پڑھو گے بھی نہیں، دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان هذه السلسلہ لو ترجمت الى لغات حیہ غیر العربیہ، دیکھیں بڑا انقلاب آ جائے گا، اور کیوں نہیں ایسا ہوتا یہ دیکھیں، اس وجہ سے جو لوگ جانتے ہیں وہ عربی نہیں جانتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں وہ فلسفہ نہیں جانتے ہیں، تو اس کو ایک بار آپ چاہو تو اسکرین شاٹ لے لو، چاہو تو خود ہی جا کے پڑھ لینا، ویکیپیڈیا میں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی دوسری کتاب کی طرف، تو جیسا کہ دیکھو میں آپ سے کیا طریقہ بتایا تھا کہ دیکھو جو فیمس ہے وہ یاد کرو، فیمس کیسے پتہ چلے گا؟ کسی آپ آرٹیکل کو پڑھو گے تو جو لکھنے والا ہے بار بار اس کی کسی کتاب کی طرف 2 سے 3 بار اپنے آرٹیکل میں اس کا ذکر کرے، اس کا مطلب وہ کچھ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر دوسرا طریقہ سمپل ہے، جس کتاب پر اس کو انعام مل جائے وہ اہم ہے، تو اہم کتاب آپ ایسے ہی نکالو گے، تو میں نے بھی اس کی اہم کتاب ہی نکالنے کی کوشش کی ہے، تو بیان فی لغت اللاہوت اہم ہے، نظیف الحجر جو یہ بھی اس پہ انعام مل چکا ہے، طبر پر بھی انعام مل چکا ہے، جائزۃ اللجنۃ الیابانیہ الترجمہ علی روایت طبر مل چکا ہے، اور اسی طریقے سے جائزۃ دولہ سویسرا مل چکا ہے، تو اس کی بہت ساری کتابوں پر انعام مل چکا ہے، یہ نظیف الحجر ہے، طبر ہے، اور روایت المجوس بھی ہے، جو میں نے یہاں ذکر کرنا بھول گیا اس لیے کہ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، واء الصغریٰ بھی اس کو انعام مل چکا ہے، ٹھیک ہے، ثورات الصحراء الکبریٰ ہے، نقد ندبۃ الفکر الثوری ہے، الصلاۃ خارج عن نطاق الاوقات الخمسہ، قصص یہ بھی ہے، تو کچھ اس کی فیمس کتابیں ایک مرتبہ جا کے دیکھو، اور جو میں طریقہ بتایا ہوں فیمس نکالنے کا یہی طریقہ ہے۔ اب اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو آلموسٹ میں نے کمپلیٹ کیا ہے، دیکھو نظیف الحجر ہے، طبر ہے، واء الصغریٰ ہے، ناقۃ اللہ، سب پر انعام مل چکی، اس کے علاوہ جو میں ایک مطلب یہاں مس کر دیا ہوں وہ مجوس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ناقۃ اللہ جو ہے اس کو مطلب 2015 میں اس پر انعام ملا ہوا ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں، اس لیے کہ آپ جب تک اس طریقے سے نہیں پڑھو گے تو پھر جب آئے گا نا تو آپ سوچو گے یار یہ کہاں سے پوچھ لیا، اب یہ تو بہت مشکل ہے کہ اس کی ساری کتابوں کو ہم کیسے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو جائزہ مان بوکر دولیہ ملا ہے اس کو 2015 میں، ناقۃ اللہ اس کی جو ناول ہے اس پر ملا ہے، میں ایک مرتبہ شو ہی کر دیتا ہوں آپ کو اطمینان ہو جائے، پھر ہم آگے چلیں گے، یہ میں نے انگلش میں لکھ دیا تھا ان کے بارے میں، تھوڑا سا جس کو پڑھنا ہوگا تھوڑا سا ان کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں، کوئی بہت خاص نہیں ہے، یہ رہا ویکیپیڈیا، اور یہ ابراہیم کونی صاحب رہیں، ان کے بارے میں یہ رہا،
आप ऐसे नीचे इसको स्क्रॉल करते जाएं और ये आएगा इनके बारे में जवाइज़, और हम जवाइज़ पे करेंगे क्लिक, और ये रही सारी किताबें इनकी। तो फटाफट इनकी किताबों को निशानदेही करते जाओ। जैसे कि यहाँ से हो गया फटाफट, आपने देख लिया नज़ीफ़ुल हज्र है, और ये मुजमल आमाल मिला है तो उसका तो कोई मसला ही नहीं। तिब्र है, ठीक है, मजूस है जैसा कि मैंने बताया, वाह वसूरा जैसा कि आपने देख लिया, रवाया सहरा भी चलो यहाँ पर आ गया। और आगे थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल कर देंगे ताकि कुछ और चीज़ें भी हमको यहाँ से मिल जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाह वसूरा पर भी मिल चुका है, और इस तरीके से जो नाक़तुल्लाह है 2015 में मिला था, यहाँ पे ये है, यहाँ पे अल-क़ाइमा अल-क़सीरा, ये देखें जायज़ा अल-मानबूका रद्वलिया। बोलोगे यहाँ पे तो जिक्र नहीं किया हुआ है, नीचे आओ ज़रा सा, इधर देखो तरशीहात में वो लिखा हुआ है, रशह लिल-क़ाइमत अल-क़सीरा लिजायज़त मानबूका रद्वलिया आम 2015 अला रिवायत नाक़तिल्लाह। ठीक है, इनको मतलब कैंडिडेचर बनाया गया था। अब वो अलग बात है कि मिला कि नहीं मिला, वो देखना पड़ेगा। देखो आपको बहुत ज़्यादा इख्तलाफ में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर वाह मतलब नाक़तुल्लाह नावल आ गई, तो बस आपको ये जान लो कि नाक़तुल्लाह इस पर, इसकी वजह से ये चर्चा में थे। अब यहाँ पे चूँकि इख्तलाफ ये है कि पता नहीं जब ये लिखा गया था, ये देखें यहाँ से लिखा हुआ स्काई न्यूज़, देखें नीचे कुछ आया, आपने देखा होगा, ये इसको एक बार तो हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया हुआ, ये देखें स्काई न्यूज़ अरबिया है अलकूनी के बारे में वबरकात बिल्लाह अल-क़सीरा लिजाइज़ मानबूकर नुस्खा महफूदा 8 मई 2020 अला मौक़ि वाई बाक मशीन। ठीक है, तो इस पर इनके बारे में ये ख़बर छपी हुई थी। अब ये उसके बाद मिला नहीं मिला वो एक बात का मसला है, लेकिन इतना जाना है बस, इनकी सिंपल सी बात है, नाक़तुल्लाह इनकी नावल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले जो राइटर है हमारे जज़ायर से हैं, वह हैं अहलाम मुस्तगानवी साहिबा हैं, लेडी मतलब लेडी हैं, नावलिस्ट हैं, नावल निगार हैं। तो जज़ायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ये उसका मतलब जो अपना लहजा होता है उसके बारे में लिखा है, तो बहुत मुश्किल है इसको पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है। खैर हम अरबी वाला पढ़ेंगे कि रस्मियन इसको अल-जमहूरिया अल-जज़ाइरिया अद-डेमोक्रातिया शाबिया बोला जाता है। अब कहोगे इतना लंबा नाम है, अभी इसका नाम ही सिर्फ पूछ रहे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो नाम भी आप पूरी कंट्री का याद रखें, अल-जमहूरिया अल-जज़ाइरिया डेमोक्रातिया शाबिया, यह दौला अरबिया दाता सियादा तक़वा फ़ी शिमाल अफ़्रीक़िया। ठीक है, ये भी देख लें, शिमाल अफ़्रीक़िया में ये भी आता है। आसिमतुहा व अक्सर मदनुहा इक्तिदादन बिस्सुक्कान हिय मदीनतुल जज़ायर व तक़अ फ़ी अक़सा शिमालिल बलद। तो इसके बारे में देख लो, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन ये जो लिखा हुआ अल जज़ायर हिय आशिर अकबर बलद फ़िल आलम वल ऊला अफ़्रीक़ियन व अरबियन, और इसी तरीके से मुतवस्सित और सानिया है आलम इस्लामी में। तो सिंपल ये जान लो कि ये अरब कंट्री का सबसे बड़ा कंट्री माना, मतलब अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है मसाहत के अतबार से, एरिया के अतबार से, पॉपुलेशन के अतबार से मिस्र है। अब ये बताना है कि पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा कौन है और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा कौन है। हमने एक एक बताया, बड़ा है एरिया के हिसाब से जज़ायर और बड़ा है पॉपुलेशन के अतबार से मिस्र। तो एरिया के हिसाब से छोटा और पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा कौन होगा, ये आप कमेंट में बता देना। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ है, मतलब शिमाल में है बहर अल-अबीद मुतवस्सित है, शिमाल शर्क़ी में तूनस है, लीबिया है, गरब में मगरिब है, वसहरा अल-गरबिया वगैरह वगैरह। मैं इसको नक्शे में शो करूँगा तो बहुत अच्छे से समझ में आपके आएगा। ठीक है, अब ये रहा अल-जमहूरिया अल-जज़ाइरिया डेमोक्रातिया शाबिया। अब ये देखिए मुर्तानिया इधर है, इधर लीबिया है, इधर तराबलस, इधर तूनस, इधर मगरिब, इधर मुहीतुल अतलसी। ठीक है, तो ये पूरा मैंने पूरा एक नक्शा है, इसको चाहे तो मतलब आप देख सकते हैं। अल-बहर अल-अबीद अल-मुतवस्सित इधर है। अब आगे चलेंगे तो एक नक्शा और है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब ठीक दी हुई हैं। जमहूरिया अल-जज़ाइरिया डेमोक्रातिया शाबिया, एटलीस्ट कम से कम 3-4 बार सुनोगे तो नाम वैसे याद हो जाएगा। अल-बहर अल-मुतवस्सित है, अल-बहर अल-मुतवस्सित है, अल-मुहीतुल अतलसी है। तो ऐसे ही तरह से इसको जो आसपास जो कंट्री हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अहलाम मुस्तगानवी के बारे में, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। अब अहलाम मुस्तगानवी देखें, ये 1953 में इनकी पैदाइश हुई है, आपको पता ही होगा। अच्छा देखो, मैंने पैदाइश तो बताया नहीं है इब्राहिम कौनी का, क्यों? क्योंकि मैं तीनों का भी एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे आपको बहुत आसान हो जाएगा। वैसे अगर आपको देखना हो तो इब्राहिम कौनी की जो पैदाइश 1948 है, एक नज़र आप मार सकते हैं यहाँ से। देखो 1948 में ये पैदा हुई, आपने यहाँ से देख लिया। मैंने ज़्यादा फोकस इस वजह से इस पर नहीं किया है क्योंकि मैं भी एक ट्रिक से आपको इसको याद कराने वाला हूँ। तो अहलाम मुस्तगानवी 1953 में हो जाएंगी, 1948 में इब्राहिम कौनी है। अब देखें अहलाम मुस्तगानवी के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। ये हैं हमारे अहलाम मुस्तगानवी, इनको देख सकते हैं। और इसके अलावा ये हैं, मतलब इनकी दूसरी तस्वीर मैंने लगा दी है, तो काफ़ी मतलब शोहरत मिली है इनको। अब देखते हैं कि वलिद तूनस अल-आसिमा तूनस, तूनस की जो राजधानी तूनस है, सिंपल आपको पता है, मैंने कल ही बताया था। जज़ायर का जज़ायर, जेबूती का जेबूती, कोयत का कोयत, ये 4 कंट्री ऐसे हैं जिसका सेम
ٹھیک ہے وہ ہے، ایسے یاد کرو یار، ورنہ پھر اب دیکھو اگر چلو میں بعد میں بتاؤں گا. نالت شہادت الدکتورہ من جامعۃ السوربون فی علم الاجتماع تحت عنوان انہوں نے کیا کیا، دکتورہ اپنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اعتقادات فی رجل المرأة داخلہ فی المجتمع الجزائری، ٹھیک ہے، الشریک ان کے جو جراسی لبنانی ہیں. اب ان کے بارے میں نے صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھی ہیں، زیادہ لکھتے تو آپ مطلب بور ہو جاتے، پھر آپ پڑھتے نہیں تو اچھا نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں نے آپ کو ایسے اورلی بتانے والا ہوں کچھ چیزیں ان کے بارے میں. تو یہ سب سے پہلے تونس میں پیدا ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنا دکتورہ حاصل کیا جامعہ سوربون سے علم اجتماع کے اندر. موضوع جو ان کا تھا اعتقادات فی الرجل والمرأة داخلہ فی مجتمع الجزائری، یہ ان کے ٹاپک ہے، موضوع ہے مطلب ان کے ڈاکٹریٹ کا. اور ان کے جو شوہر ہیں وہ جورج الراسی لبنانی ہیں. تو ویسے ہی نازک الملائکہ کا بھی دیکھ لو، عبدالہادی محبوبہ ہیں. یہ سب کبھی کبھی لوگ مطلب ایسے ہی پوچھ لیے تھے بھائی کسی کا محبوبہ، کسی کی پہلی بیوی کون تھی، مطلقہ کون تھی، دنیا بھر کا. تو یہ سب بھی دیکھتے رہو، کچھ بھی پوچھ لیں، چونکہ اب ادب کا معیار ادب نہیں رہا تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. اب اس کے بارے میں ایسے ہی آپ کو اورلی بتاؤں گا، پہلے ان کے بارے میں آپ دیکھ لیں ایک بار. تو اب دیکھیں اعمال الشہیرہ میں ہے ان کے مشہور جو کام ہوں گے، مطلب جو کام ہوں گے وہ ہوگا علی مرفع الایام، ٹھیک ہے. علی مرفع الایام سے شروع کرتے ہیں، 1972 میں آیا ہے. یہ مجموعہ شعریہ ہے، کتاب فی لہجۃ العرا، ٹھیک ہے، یہ بھی مجموعہ شعریہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر ان کا آیا ہے ثلاثیتها الشہیرہ، یا مطلب ان کی جس کو ثلاثیہ ہے 3، اور یہی کویشچن بار بار پوچھا جاتا ہے. میں کویشچن شو کرتا ہوں، بھی رکو. ذاکرۃ الجسد، فوضى الحواس، عابر السبیل، یہ ان کی تینوں ثلاثیہ ہے. اس کے علاوہ نسیان.com آیا جو بہت زیادہ بکی ہے کتاب 2003 میں. 2012 میں الاسود یلیق بک، جس کو بول سکتے ہیں نا دا بلیک سوٹ سی یو، دا بلیک سوٹ سی یو. اب یہ کہو گے کہ یہ کہاں سے بتا رہے ہو بھائی، یہ ایک کتاب بھی ہے اور ایک سیریل بھی ہے. میں سب کبھی پروموٹ نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ اس کو مطلب انگلش میں ترجمہ کرنے کے لیے جان سکتے ہیں. الاسود یلیق بک 2012 میں ہے، دا بلیک سوٹ سی یو، اس کا ترجمہ انگلش میں ہو جائے گا قلوبہم معنا وقنابلہم علینا. اس کو آپ ایسے یاد کر لو کہ کیا بہترین جملہ بولا ہے اس نے، کہ ان کے دل جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن ان کے بوم جو ہے ہمارے اوپر ہیں، ٹھیک ہے. تو مطلب بولے تو منہ پر تو ہمارے ہیں اور پیٹھ پیچھے مطلب چھرا گھونپ رہے ہیں. تو قلوبہم معنا وقنابلہم علینا 2013 میں آئی ہے. دیوان علیک اللہفہ 2014 میں آئی ہے، بمشارکہ ملحن مروان خوری کے ساتھ آئی ہے. کتاب شہیہ کا فراق 2018 کے اندر آئی ہوئی ہے. اب یہ میں نے تھوڑا سا انگلش میں ان کے بارے میں دیا، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے. اب ان کے بارے میں تھوڑا سا ایسے اوور ویو میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ان کے بارے میں دیکھو گے تو سب سے پہلے ان کے بارے میں جو جاننے والی چیز یہ ہے کہ جب یہ مطلب پڑھتی تھیں اپنے مطلب اس کے دوران، تو بڑی ان کے فیملی میں بڑی پریشانی تھی، ایسا عام طور سے ہوتا رہتا ہے. تو انہوں نے مطلب کام کیا تھا ایک اذاعہ الوطنیہ، مطلب نیشنل ریڈیو جو ہوتا ہے اس کے اندر ایز اے شاعرہ کے طور پر ایک برنامج، ایک پروگرام آتا تھا ہمسات کے نام سے، ٹھیک ہے، ہمسات کے نام سے اس میں انہوں نے کام کیا تھا اس وقت. پھر یہ فرانسہ گئیں، پھر انہوں نے مطلب وہاں پہ ایک صحفی مطلب لبنانی، ایک لبنانین جرنلسٹ تھے، ان سے انہوں نے شادی کی اور پھر انہوں نے اپنا دکتورہ حاصل کیا. تو یہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. اور اس کے علاوہ پھر ان کو منظمہ الامم المتحدہ للتربیہ والثقافہ والعلوم نے ان کو بہت سارے انعامات سے نواز چکا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کو عرب کے مطلب موسٹ جس کو بولتے ہیں نا کہ افیکٹو پرسن میں ان کا شمار ہوتا ہے، پرسنالٹیز کے اندر یہ مطلب مانی جاتی ہیں. تو بہت متاثر شخصیت رہی ہیں. اب ان کے بارے میں ایک سوال مطلب آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو جینو کے پی ایچ ڈی میں آیا ہوا تھا 2019 کے اندر، ٹھیک ہے. وہ سوال دیکھیں کس طریقے سے پوچھا تھا. آپ گھبرا جاتے ہیں آپ لوگ نا، اتنا گھبراتے ہیں کہ جو پڑھنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دوسری چیزیں پڑھ ڈالتے ہیں. بھائی جو مطلب اہم چیز ہے اس کو پڑھو. تو یہ پی ایچ ڈی 2019 میں آیا تھا. میں شو کرتا ہوں آپ کو سوال. یہ ہے سوال آیا تھا پی ایچ ڈی 2019 میں جینو کے اندر. الاجابہ صحیح، اختر الاجابہ صحیح عن الکاتبہ، حلا مستغانمی کے بارے میں صحیح بتانا تھا. یہ کاتبہ لبنانیہ، غلط. یہ کاتبہ مغربیہ، غلط. یہ کاتبہ مصریہ، غلط. پہلے ہی جملے سے ہی غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. باقی میں آپ بہت زیادہ مطلب وہ نہیں فرق پاؤ گے، سب میں وہی لکھا ہوا ہے جو میں نے پہلے سے لگا دیا ہے ٹک، تاکہ دقت نہ ہو. یہ کاتبہ جزائریہ مرموقہ وذات شعبیہ واسعہ واشتہرت بثلاثیتها ذاکرۃ الجسد وفوضى الحواس وعابر سبیل ولا تزال حیہ، کہ ابھی تک زندہ ہیں. یہ جاننے کی بات میں نے شروعات میں ہی بتا دیا کہ تینوں لوگ جس کو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں. تو ان سے گزارش بھائی کی مطلب زندہ ہی رہو، بٹ لکھنا کچھ مت، ٹھیک ہے. بہت لکھ چکے آپ لوگ، ہم لوگ پڑھ کے پگلا گئے ہیں. تو میں نے آپ کو کویشچن بھی بتا دیا جو کہ ریسنٹ پوچھا گیا تھا، پی ایچ ڈی میں پوچھا گیا تھا 2019 میں، ٹھیک ہے. یہ جینو کے اندر پوچھا گیا تھا. وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کس طرح سے کویشچنس آتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ. جو ہمارے رائٹر ہیں بھائی صاحب ہیں، مطلب صاحبہ ہیں لیلا عثمان.
یہ کویت سے ہیں تو کویت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے. جیسے کویت ہے دولہ عربیہ تقع فی الشرق الاوسط من جنوب غرب القارۃ الآسیویہ. آپ نے دیکھا 2 ہم نے پڑھا وہ افریقن کنٹری تھے. مطلب کہ آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے. اگر یہیں سے ہی پوچھ لے وہ سوال بنا کے تو آپ کنفیوزیا جاؤ گے اور نہیں بتا پاؤ گے. مطلب ٹوٹلی کنفیوزڈ یار یہ تو پتہ ہے کہ یہ تو عرب کنٹری ہے لیکن یہ کیا پوچھ رہا ہے. ایشین سب کانٹیننٹ ہے اس میں افریقہ میں بھی 2 پوچھ رہا ہے, جنوب افریقہ شمال افریقیہ. ٹھیک ہے تو اس کو یاد کرو. میں ایک ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ضرور یاد کراؤں گا جو کہ آپ کو چٹکی میں یاد ہونے والا ہے. تو القارۃ الآسیویہ ایشین سب کانٹیننٹ میں کویت آتا ہے. اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا لیبیا اور جزائر, یہ شمال افریقیہ میں آتے ہیں, افریقن سب کانٹیننٹ کہہ سکتے ہیں. اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایشین سب کانٹیننٹ میں آتے ہو. تو افریقن سب کانٹیننٹ اور ایشین اس کو آپ ڈیفرینشیٹ کر لیں, اور کم ہے 3 ہے 3 کو یاد کر لیں. 2 ابھی ہم نے پڑھا وہ افریقہ میں یا آسیہ میں ہے. کم یاد کریں گے تو اچھا ہوگا. اگر ہم BA سے یہ تیاری شروع کر دیں, ایک رائٹر کو ہم روز آنا پڑھیں یا ایک رائٹر کو ہم 2 دن میں پڑھیں, تو اب تک تو ہم علامہ فخامہ ہو جائیں گے اور ایک جھٹکے میں جارف نکال دیں گے. لیکن ہم لوگ نا سب جمع کر لیتے ہیں پھر ایک ساتھ پڑھنا چالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں کہ رکن شمالی میں کیا کیا آتا ہے. الغربی للخلیج العربی الذي يحدها من الشرق حيث يحدها من الشمال والغرب جمہوریہ العراق من الجنوب المملکت العربیہ السعودیہ. ایک طرف عراق ایک طرف سعودیہ ہے, اور اس کا جو مساحہ ہے وہ سب بتا رہے ہیں, تو کوئی ضرورت نہیں جاننے کی. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ یہ جان لو اگر جاننا چاہتے ہو تو وجاء التسمیہ الکویت الى تصغیر لفظ الکوت والذی یعنی الحسن مطلب حسن بولتے ہیں, مطلب اس کو بولتے ہیں حسن المسلم ہے نا, اسی سے ہے مطلب قلعہ جس کے معنی میں ہوتا ہے. بالقلعہ یہاں دیا بھی ہوا ہے تو حسن. وقد شيد بالقرب من الساحل في القرن السابع عشر الميلادي. تأسست مدينة الكويت عام 1613 میں. تعد دولة الكويت بالانجليزية کویت, اب یہ پتہ ہی آپ کو مجلس التعاون الخلیجی میں آتا ہے. وتقع منطقة شبه الجزيرة العربية, یہ بھی آپ جان لیں ایک نئی نالج. وتحديدا في الجزء الشمالي الغربي من الخليج العربي ضمن محيط منطقة شرق الأوسط, وهي تعد دولة عربية مستقلة وتتميز بإنتاجها الكبير للنفط فهي تمتلك حوالي ٹھیک ہے من اجمالی احتیاطی, مطلب جو پایا جاتا ہے ٹوٹل اس میں سے 10% کویت کے پاس ہیں. کیا ہے نفت مطلب پیٹرول. تو اس طریقے سے بھی کچھ نالج ہے, من کرے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں. تو جو کویت ہے جیسا کہ بتایا گیا تصغیر ہے کلمہ کویت کا جس کا معنی ہوتا ہے حصن, مطلب جس کو بول سکتے ہیں کہ قلعہ. اب ہم چلتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ کویت کا وہ ہے, اب یہ کویت جدیدہ کا ایک وہ ہے نیا مطلب لوگو ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں جھنڈا وغیرہ. اب یہ دیکھو اس کا خریطہ ہے, یہاں سے دیکھنا چاہو تو ایک بار دیکھ سکتے ہو. یہاں سے ہے عراق, یہ رہا ایران. ٹھیک ہے, اب یہ رہا مطلب دکھا رہے ہیں یہاں پہ خریطہ سیاسیہ جو ہے. ٹھیک ہے, کویت یہاں پر ہے, اس کے آس پاس کیا ہے یہ جیسا ہم نے بتایا تھا نا, دیکھو یہ مملکت العربیہ سعودیہ ادھر. تو اس کو دیکھ لینا. آگے چلیں گے, ایک اور نقشہ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک دم یہ ایزی ہے, دیکھو یہاں سے ہے سعودیہ, ایک منٹ, یہاں سے سعودیہ اور یہاں سے ہے آپ نے دیکھا جیسا کہ اوپر ہے یہ عراق, اور ایسے ہی یہاں پر دیکھا آپ نے ایران اور الخلیج العربی, یہاں سے آپ نے دیکھ لیا. تو اس طریقے سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. اس طرح بار بار دیکھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں بیٹھے گا, باقی کوئی مقصد نہیں ہے. اب ایک مرتبہ پھر سے یہاں دیکھ لیں, یہ رہا عراق, یہ رہا ایران اور یہ رہا کویت جو آپ بیچ میں دیکھ رہے ہیں. اور اگل بغل تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا الخلیج العربی ہے, اور یہاں مملکت العربیہ سعودیہ. تو اب لیلا عثمان 1943 میں پیدا ہوئی ہیں کویت کے اندر. یہ رہی ان کی تصویر. اس طرح سے اگر کوئی فیکٹ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو بہت زیادہ مطلب ان کی تشجیع کی, حوصلہ افزائی کیا لکھنے کے لیے, پھر یہ لکھنے لگی. تو یہی ہوتا ہے نا, مطلب کسی کی بھی دنیا میں اگر کوئی ایک صحیح بندہ نہیں ملے گا جو آپ کی محنت کو صحیح ڈائریکشن دے سکے, یا آپ کو تشجیع مطلب جس کو نا حوصلہ انکریج کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا خنسا کے بارے میں, انہوں نے کسی مدرسے میں تعلیم مطلب تو سیکنڈری کے بعد پھر کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن ان کے بھائی نے ان کو مطلب صحیح ڈائریکشن دیا اور ان کو سنوارا اور ان کو انکریج کیا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے, صلاحیت ہر کسی کے اندر ہوتی ہے, اس کو نکھارنے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی نکھارنے والا بندہ مل جائے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فرق پڑتا ہے 1-8%, لیکن ایسا نہیں. ہر کسی کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے اور کسی کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, محنت کرو گے تو انشاءاللہ وہ چیز مل کے حاصل ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا شروعاتی زمانے میں جو بچے آپ کے اسکول میں کالج میں شروع میں بہت ٹیلنٹڈ رہے ہوں گے, آج کل جا کے دیکھو تو یا تو پلستر آف پیرس جس کو POP بولتے ہیں, وہ کہیں لیپا پوتی کر رہے ہوں گے, یا مرغی وغیرہ کاٹ رہے ہوں گے. مطلب نارمل جاب کرتے ہیں یا کوئی ایسی زندگی جی, اس لیے کہ ان کو ایک وہ آ جاتا ہے کہ بھائی ہم ہی ٹاپ ہیں. تو جہاں آپ کو یہ آ جائے کہ ہم پرفیکشن ہمارے اندر آ گیا, تو وہیں سے آپ کی ناکامی ڈن ہے اور وہیں سے آپ کا برباد ہونا چالو. اس لیے کہ عربی میں یہ بھی بولا جاتا ہے لکل شیء اذا تم نقصان. تو آپ کو کیا کرنا ہے, یہ جاننا ہے کہ ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیت ہے یا ہم کو جتنا بھی آتا ہے نا وہ انف ہے. ایسا نہیں سوچو ہم سے اچھا جانتا ہے. ہمیشہ ایک بیلنس بنا کے رکھو کہ جب کبھی یہ احساس ہو کہ مجھے بہت آتا ہے
تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور جب بھی احساس ہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، ٹھیک ہے. اور حدیث میں بھی یہ کہا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اصدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم. تو آپ کو پتہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے آپ کی کہ میں ٹھیک ہوں. تو بس آپ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر بھی صلاحیت ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. خیر پڑھتے ہیں. لیلا عبداللہ عثمان ہے شہادت الدکتور الفخریہ من جامعۃ الحضارہ الاسلامیہ فی بیروت 2005 میں. اب ان کا قصہ قصیرہ ہے، کچھ زیادہ نالج ان کے بارے میں ملا نہیں، ویکیپیڈیا میں نے بہت کھنگالا تو بس یہی سب، یہ کہاں کہاں کے ممبر ہیں، کہاں کہاں انہوں نے شرکت کی، وہی سب بار بار آ رہا ہے. ان کے بارے میں ایک چیز ملا تھا کہ انہوں نے محلی جو میگزینس ہوتے ہیں، لوکل میگزینس، وہاں پر انہوں نے اپنے مطلب امتیازات ہیں یا مطلب جو مجلے وغیرہ میں اپنے جو آرٹیکلس وغیرہ ہیں قضایا الادبیہ والاجتماعیہ کے اندر وہ چھاپا کرتی تھیں. تو 1965 سے ہی مطلب لکھنے لگی تھیں، تو بولے تو بہت بچپن سے ہی. اور ان کی ایک ناول ہے وسمیہ تخرج من البحر، جو کہ اس پر ان کو انعام مل چکا ہے، یا ضمن میہ روایہ عربیہ فی القرن العشرین، 20ویں صدی کی سب سے اچھی مطلب 100 ناولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اب ان کے امرات فی انا، اب ان کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے پتہ ہے کہ ان کا قصہ قصیرہ کیا ہے اور ان کا ناول کیا ہے، کیونکہ انہوں نے قصہ قصیرہ بھی لکھا ہے اور ناول بھی لکھا ہے. تو امرات فی انا ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں آتھنٹسٹی کے ساتھ یہ صحیح ہوگا، لیکن میں نے ایسا کہیں کچھ پڑھا تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی امی نے ان کو مطلب کہ بیٹی نہ پیدا جیسا ایک ہوتا ہے نا سوچ، اس کی وجہ سے ان کو مطلب یا کیا ریزن تھا وہ اللہ عالم، بٹ ان کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا، یہ ہے. تو یہی امرات فی انا جو یہاں بتا رہی ہیں نا، یہی بیسکلی اس میں قصہ ہے، امرات فی انا کی برتن میں عورت. اسی طریقے سے رحیل ہے، فی اللیل تات العیون ہے، یحدث کل لیلۃ، جائزہ دولہ تشجیع 2005 اس پر مل چکا ہے. اب اس کی ناول میں کیا ہے، المرأہ والقطہ، مرأہ اور بلی. اب اس میں تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہاں مرأہ المرأۃ فی اناء اور یہاں پہ المرأہ والقطہ. تو اس کو دیکھنے کی جو بلی والا ہے ناول ہے، باقی جو برتن والا ہے وہ قصہ قصیرہ ہے، ایسے یاد رکھ لو. وسمیہ تخرج من البحر 1986 میں آئی ہے، ضمن میہ روایہ میں نے پہلے ہی بتایا عربیہ فی القرن العشرین کے اندر یہ آتی ہے. اور ایسے ہی مطلب میں نے اس کو الگ کر دیا ہے، العسعس جو ہے 2002 کے اندر آئی ہے، تو تھوڑا سا بھی لیٹسٹ ہے. اور اس طریقے سے فی السیرہ بولیں گے بلا قیود، مطلب سیرت میں بھی انہوں نے لکھا ہے، بلا قیود دعونی اتکلم 1999 میں آئی ہے، 1999 میں. تو یہ دو کتاب ان کی ہو جائے گی سیرت کے اندر، یہ 2 کتاب ان کی ہو جائے گی سیرت کے اندر. اور اس طریقے سے ادب الرحلات میں انہوں نے لکھا ہے ایام فی الیمن 2004 میں آئی، لیٹسٹ ہے. ادب الحرب جو ہے یومیات الصبر والمر، مطلب صبر اور کڑوے کے جو دن ہوتے ہیں، تو ان کا سیرت میں بھی ہو گیا، ادب الرحلات بھی ہو گیا، ادب الحرب بھی ہو گیا، قصہ قصیرہ بھی ہو گیا اور ناول بھی ہو گیا، اور شعر میں بھی انہوں نے لکھا ہے وردۃ اللیل. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہی جائیں کہ کہاں کہاں انہوں نے لکھا ہے. اس سے یہی فائدہ ہوگا نا کہ 2-3 جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بار بار یاد ہوگا. اور اس طرح ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہے یہ ناول میں اور یہ پوچھ لیا ان کا شعر یا ان کا قصہ قصیرہ تو ہم لوگ کنفیوز آ جائیں گے. حکمہ علیہ بالسجن 2000، مطلب 2000 میں ان پر بولتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں، جیل میں جانے کا حکم لگا تھا. ماں ادیبہ عالیہ شعیب، عالیہ شعیب ایک ادیبہ ہیں، ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور کیوں لگا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مطلب انہوں نے مطلب ان کی جو کتابیں تھیں اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر ہیں عبارات مسیئہ للدین، مطلب جو دین کو خراب کرنے والے ہیں اور بے حیائی کو عام کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر یہ حکم لگا تھا جاننے کے لیے. تو ان کی جو مطلب 2000 پر ان کو جو وہ لگا تھا جیل میں جانے کا، وہی مسیئہ للدین. اور تو اسی طریقے سے آگے دیکھیں گے تو ان کی جو ناول ہے اس پر مطلب بین بھی کر دیا گیا تھا، مطلب کورٹ کا حکم آیا تھا 2006 کے اندر اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ایک بات دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر مطلب جیل جانے کا وہ حکم لگا تھا، یا جیل کی مطلب ان کو سزا سنائی گئی تھی. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کچھ یونیک پوچھ لیا، اب ہم سوچیں گے یار لیلا عثمان نے تو ایسا کچھ کیا نہیں تھا، ایسا کچھ تو لکھا نہیں تھا، بٹ ایسا کچھ ہے ان کے بارے میں ملتا ہے، تو اس کو آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا. اب اس کے بارے میں نے یہاں سے انگلش میں ان کے بارے میں دیا ہوا ہے، تھوڑا سا ان کے بارے میں چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. رائٹر ہیں، ناولسٹ ہے، شارٹ اسٹوری رائٹر ہیں، اینڈ اے فیمس فکشنسٹ ہو واز بورن انٹو اے پرومیننٹ کویتی فیملی ان 1943. تو اس کے بارے میں سب اپنا دیکھ لینا. اونلی مطلب 22 سال کی تھی. 22 ایئرس لیٹر شی میڈ ہر رائٹنگ ڈیبٹ ان اے لوکل نیوز پیپر، جو کہ ہم نے ویکیپیڈیا میں پہلے لائن میں ہی دیکھا، ہی مل جائے گا. فیچرنگ ہر اوپینین آن سوشل اینڈ لٹریری ایشوز، مطلب اجتماعیہ جس کو کہہ سکتے ہیں، اجتماعیہ اور ادبیہ، لٹریری یہ اجتماعیہ اور یہ ادبیہ ہو جائے گا. تو ایسے ہی مطلب ریلیٹ کرنے کی کوشش کرو، ترجمہ بھی آسان ہو جائے گا. چلو ٹھیک ہے، اب ہم یاد کرتے ہیں ایک دم ٹرک کے ساتھ، ایک دم سا ایزی ہے. دیکھیں 1943 میں پیدا ہوئی ہیں ہماری لیلا عثمان. اگر ہم اس میں کرتے ہیں 5+ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، تو 5×3 ہوتا 8، یعنی 1948 میں ہو جائیں گے ہماری ابراہیم کونی.
پھر ہم دوبارہ جائیں گے 1943 میں لیلا عثمان، اور پھر ہم اس میں پلس کر دیں گے 10، تو یہ ہو جائے گا مطلب 1953 احلام مستغانمی. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے بھی جا سکتے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے. مطلب اگر آپ دیکھیں کہ لیلا عثمان کی جو پیدائش 1943 ہے، 5 اس میں ایڈ کرنے سے 48 آ جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ 5 ایڈ کر دیں گے تو 1953 ہو جائے گا، یہ احلام مستغانمی کی پیدائش ہو جائے گی. یا آپ سیدھا مطلب ان کی پیدائش سے اس میں 10 سال ایڈ کر سکتے ہیں. لیلا عثمان کی پیدائش سے 43 سے 10 ایڈ کریں گے تو 53 ہو جائے گا. یا پھر آپ یہاں سے مطلب کہ لیلا عثمان کی بعد سے 1943 کی پیدائش کے بعد سے آپ نے 5 ایڈ کر کے ابراہیم کونی کا 48 کیا، تو 48 میں 5 ایڈ کریں گے تبھی 53 ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں، بالکل ایزی طریقہ ہے. اور یہ تینوں کے تینوں لا تزال حیا مطلب بول کے ابھی زندہ ہیں، باحیات ہیں. تو گزارش ہے کہ بھائی کچھ لوگ لکھنا مت آپ لوگ آلریڈی ہم لوگ پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں. تو ٹھیک ہے، تھینک یو، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیں. آل دا بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس.